اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اسم مبارک یا حیوں کے وظائف۔ اپنی اس ویڈیو میں بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ عام طور پر لوگوں کو اللہ پاک کے ذکر کے فضائل بتانے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن ذکر الہی نہ کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا صرف نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ ذکر الہی کا نامکمل تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کا ذکر نہ کرنا گناہوں کی طرف راغب ہونے کی پہلی سیڑھی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث ہے۔ نیک اعمال کی طرف راغب ہونے اور نیک اعمال پر قائم رہنے کے لیے ہر پل اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ پاک کو یاد رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جو انسان بے نماز ہو اور قرآن کریم پڑھنے اور سننے سے دور ہو تو یہ ناممکن ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہو۔ جو انسان 5 نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن پاک سننے سے دور ہے یا پھر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ پاک اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ شیطان اس انسان کے دل پر قبضہ کر کے اسے ہر گناہ خوبصورت بنا کر اور ہر نیکی مشکل بنا کر دکھاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انسان شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، خود کو سمجھدار اور نیک لوگوں کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے اور لوگوں کو اپنے قول اور فعل سے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حی وہ ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہوتی ہے۔ اس لیے حی صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی۔ ہر شے کی زندگی اس کی عطا سے ہے، کیونکہ اللہ بذات خود حی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ کی اس صفت سے ہر چیز میں حیات ہے۔ حی اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 18 ہے۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر مردہ کام میں زندگی ڈال دیتے ہیں اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی روح اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے گی۔ ویسے تو اس اسم مبارک کے بہت سے فوائد ہیں، چند ایک میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جو شخص بیمار رہتا ہو اور تندرستی کا خواہش مند ہو، کیونکہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے افضل نعمت تندرستی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پاک سے تندرست رہنے کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ جو انسان بیمار ہو یا حیو یہ اسم مبارک 100 مرتبہ روزانہ پڑھے، بہت ہی مفید ہے۔ اگر کوئی انسان یہ اسم مبارک بکثرت پڑھنے کا معمول بنا لے تو ہمیشہ صحت مند رہے گا اور کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور اگر کبھی بیمار ہو بھی جائے تو فوراً صحت یاب ہو جائے گا۔ اس لیے روزانہ بلا ناغہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک عامل کا قول ہے جو اس اسم مبارک کو روزانہ 3000 مرتبہ پڑھے گا وہ کبھی بیمار نہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو یا حیوں کو اپنی عادت بنائیے، اپنے معمول میں شامل کیجئے۔ جتنا زیادہ ورد آپ اس اسم مبارک کا کریں گے اتنا ہی فائدہ آپ کو ہوگا۔ اللہ پاک ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ ہر حکیم اور ڈاکٹر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ پاک شفا عطا فرما دیں۔
جس مریض کا علاج وہ کرے اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دے۔ تو اس مقصد کے لیے اس اسم کا ورد بہت ہی مؤثر ہے۔ ہر روز حکیم یا ڈاکٹر اپنا کلینک کھولنے سے پہلے 1100 مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا عطا فرما دیں گے۔ تیسرا وظیفہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے اور مریضوں کے لیے بھی۔ وہ ڈاکٹر جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کا ہر آپریشن کامیاب ہو، تو وہ ڈاکٹر روزانہ اس اسم مبارک کو پڑھے، اور مریض صرف اس دن پڑھے جس دن آپریشن ہو۔ ڈاکٹر روزانہ 700 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اور آپریشن کرتے وقت اس اسم مبارک کا ورد یا حیو پڑھتا رہے، انشاءاللہ آپریشن کامیاب رہے گا۔ آپریشن کے وقت مریض اور اس کے گھر والے بھی اس اسم مبارک کا ورد کرتے رہیں تو اللہ پاک رحم کریں گے اور آپریشن کامیاب ہوگا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات ملے، ہر دکھ تکلیف سے نجات ملے، کیونکہ حادثات کا پیش آنا عقل سے بعید نہیں۔ اس لیے ایسے کام کرنا جن میں حادثات ہونے کا خطرہ ہو۔ ڈرائیور حضرات جو ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ عمل ہے، ڈرائیو کرنا، اور فوجی حضرات کے لیے جن کا کام ہی بہت ہی مشکل قسم کا ہے، رکشہ ڈرائیور، انجن ڈرائیور، اور ایسے لوگ جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جو گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ عمل ہے۔ اس اسم کا ورد ان کے لیے بہت مجرب ہے، اور انشاءاللہ اسے پڑھنے والا انسان ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہے گا۔ اس اسم کا ورد جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے جو شخص اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ ہمیشہ پرسکون اور باحفاظت رہے گا، اور حادثات سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ فالج کے مریضوں کے لیے ہے۔ فالج انسانی جسم کے کچھ حصہ بیکار ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی مردہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص فالج کا مریض ہو اسے چاہیے کہ طبی علاج کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرے۔ ہر وقت یا حیو کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنا خصوصی فضل فرما کر اسے صحت عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس اسم مبارک کے ورد کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری کے لیے آپ اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات ملے گی۔ جب بھی آپ عمل کریں تو یہ دھیان رکھیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، اور اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ ہر عمل اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ پاک عملوں پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس عمل کرنے پہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں کامیاب کریں گے۔ مثال کے طور پر تلاوت کرنا ایک عمل ہے، اس یقین کے ساتھ تلاوت کی جائے کہ اس تلاوت کرنے سے اللہ پاک دنیا و آخرت کے کام بنا دیں گے۔ ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کیا جائے۔ مثال کے طور پر وضو کرنا ایک عمل ہے تو وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ ہر عمل میں مقصد صرف اللہ پاک کی رضا ہو، فضائل بھی مقصد نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک دوست دوسرے دوست کو شادی میں شرکت کی دعوت کا کارڈ بھیجتا ہے۔ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کھانا 12 بجے ملے گا۔ اب یہ دوست تیار ہو کر جائے گا مگر کھانا کھانے کے جذبے سے نہیں، بلکہ دوست کی محبت میں جائے گا، لیکن کھانا ملنے کا یقین بھی ہے کیونکہ دوست نے لکھا ہے۔ اس طرح ہر عمل صرف اللہ پاک کے لیے کیا جائے، اور عمل پہ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ہے اس کا یقین بھی ہو۔ جب پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر 100% یقین کر کے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ آپ کو ہوگا۔ جب بھی آپ عمل کریں تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے اور میرے ساتھ ہے۔ وہ بہتر کرنے والا ہے، اور ہمیشہ انسان کے حق میں بہتر ہی اللہ پاک کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔
یا حیوں کے فضائل و برکات ہم نے آپ سے شیئر کیے۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔